بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آزاد جموں و کشمیر کے جو حالات ہیں وہ انتہائی تشویشناک صورتحال اور انتہائی سنگینی کی طرف حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات ہوئے ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان، اس میں دو اہم نکات کے اوپر ڈیڈ لاک آیا۔ سب سے پہلا جو نقطہ تھا وہ مہاجرین کی 12 سیٹس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہاجرین کی 12 سیٹس اس کے خاتمے سے کوئی آزاد کشمیر کی لوگوں کی زندگی میں تو خیر کوئی خاص اس میں چینج نہیں آنا، لیکن جو ایک بلیک میلنگ ہے وفاق کی یا گورنمنٹ آف پاکستان کی، کہ جو بھی یہاں برسر اقتدار گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی منوپلی سے ان سیٹوں کو جتوا کے اپنے بندے جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اندر بھیج دیتی ہے، اور وہاں پر آزاد کشمیر کی قانون سازی میں اور گورنمنٹ حکومت سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو وہ یہاں پر ایسے حلقے بھی موجود ہیں جن میں ووٹوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر سیاسی بلیک میلنگ کو ختم کرنا ہی مقصد ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حلقوں کو جو ہے وہ جہاں پر ووٹ نہ ہونے کے برابر ہیں ان کو مرج بھی کیا جا سکتا ہے، یا ختم کر کے جو ہے وہ ان سیٹوں کی تعداد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ یہاں پر مقیم جو مقبوضہ کشمیر سے آئے ہمارے مہاجرین بھائی ہیں، ہم لوگوں کی جو ہے وہ یہاں پر جو حقوق ہیں ان کا بھی تحفظ ہوتا ہے، اور تحریک آزادی کشمیر کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور جو بلیک میلنگ ہے وہ بلیک میلنگ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جو دوسرا پوائنٹ ہے مراد کا، اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہونا میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ گورنمنٹ جہاں پر جو ہے وہ بنیادی حقوق کے لیے لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنے مراد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو ہر طبقے کو جو ہے وہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کو عوامی منشا کے اوپر اپنی مراد برحل چھوڑنی پڑیں گی۔ اس کے اوپر ڈیڈ لاک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالصتاً گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مذاکراتی کمیٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ بھی، اور عوامی ایکشن کمیٹی سنجیدگی کا مظاہرہ دونوں کر کے ان تمام معاملات کو یکسو کر کے مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ حل کریں۔ اور میں اپیل کرتا ہوں کہ دوبارہ جو ہے وہ مذاکراتی جو ہے وہ عمل جلد از جلد آزاد کشمیر میں شروع کیا